السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا۔ معزز سامعین کرام، 10 دن ہو گئے رمضان کا مہینہ ہم سے جدا ہو گیا۔ رمضان کے مہینے میں جو کچھ ہمارے اندر سدھار پیدا ہوا ہے، عبادت کا شوق پیدا ہوا، ذکر و اذکار کا شوق پیدا ہوا، ہماری جسمانی اور روحانی ترقی ہوئی، ہماری جسمانی اور روحانی اصلاح ہوئی۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان ترقی کو، اس سدھار کو ہم اپنے اندر پورے سال باقی رکھیں۔ 100% نہ صحیح، کچھ نہ کچھ تو ہمارے اندر سدھار ہوا ہوگا، کچھ نہ کچھ پہلے سے بہتر ہوا ہوگا، کچھ نہ کچھ ہمیں حاصل ہوا ہوگا، تھوڑی بہت ترقی ہوئی ہوگی۔ یہی تھوڑی بہت ترقی، تھوڑا بہت سدھار ہم باقی رکھیں گے تو انشاءاللہ کامیابی تک ہم پہنچتے چلے جائیں گے۔ لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو سدھار ہوا ہے اس میں بگاڑ نہ ہو، اس کے اندر تنزلی نہ ہو، اس کے اندر کمی نہ ہو، عبادت کا شوق ہمارے اندر مرے نہیں۔ جو ایک شیڈول ہمارا بنا تھا، جو ایک نظام الاوقات ہمارا بنا تھا، وہ روٹین، وہ شیڈول، وہ نظام الاوقات ہم سے ضائع نہ ہو، بلکہ ہم عبادت میں اور پختہ ہوتے چلے جائیں، عبادت کے اندر اور دلچسپی لیتے چلے جائیں، عبادت میں ہم اور آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے آج اس موضوع کو لے کر آیا ہوں کہ جو بھی ہمارے اندر ترقی ہوئی ہے، اس ترقی کو، اس اصلاح کو، اس سدھار کو ہم اپنے اندر کیسے باقی رکھیں، کیسے ہمارے اندر وہ کیڑا جاگتا رہے جو کیڑا رمضان بھر جو ہے ہم کو جگاتا رہا اور عبادت میں مصروف کرتا رہا، وہ شوق کیسے باقی رہے، وہ دلچسپی ہمارے اندر کیسے باقی رہے۔ کچھ نہیں کرنا ہے، بہت آسان ہے۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھی صحبت تم کو اچھا بناتی جائے گی اور بری صحبت تم کو برا بناتی چلی جائے گی۔ ایک اردو میں مقولہ ہے جو ہم لوگ بولتے ہیں کہ بد کی صحبت میں مت بیٹھو، بد کا ہے ہر کام برا، بد نہ بنے تو بد کہلائے، بد اچھا بدنام برا۔ رمضان کے اندر جو ترقی ہمارے اندر ہوئی ہے، جو سدھار ہمارے اندر ہوا ہے، عبادت کا شوق جو ہمارے اندر پیدا ہوا ہے، اس شوق کو، اس ترقی کو، اس سدھار کو پورے سال باقی رکھنے کے لیے ہمیں اچھی صحبت اختیار کرنا ہوگا، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا، گڈ فرینڈ، اچھے فرینڈ بنانے ہوں گے، گڈ انوائرمنٹ، اچھا ماحول ڈھونڈنا ہوگا، اچھی صحبت ڈھونڈنی ہوگی، اچھی کمپنی جو ہمارے ساتھ دے سکے، ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی کمپنی شیئر کرنی ہوگی۔ تب جا کر یہ ماحول باقی رہے گا،
اور ہم سال بھر پورے مہینے عبادت کے شوق کے ساتھ اپنی عبادت کرتے رہیں گے اور اللہ سے قریب ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ انسان پر صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اچھی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے، بری صحبت انسان کو برا بناتی ہے۔ کئی مثال ہے اس کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ہمیں سمجھائی۔ رمضان میں چونکہ سب کا ماحول ہوتا ہے، سب کا مزاج ہوتا ہے، سب یہ کہتے ہیں کہ عبادت کرنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، تلاوت کرنا چاہیے، تو عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے، مسجد بھری رہتی ہے، سب لوگ اپنی اپنی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، سب لوگ اپنی اپنی عبادت کے بارے میں سوچتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ ایک ماحول اچھا ہوتا ہے تو جو نہیں بھی کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی اس بہانے کر لیتا ہے۔ اسی ماحول کو بنائے رکھنا ہے، ایسا ہی انوائرمنٹ اپنے چاروں طرف بنائے رکھنا ہے تاکہ ہمیں عبادت کا ماحول ملتا رہے اور ہم اللہ سے قریب ہوتے چلے جائیں، اور رمضان میں جو ترقی ہمیں ملی ہے، جو سدھار ہماری ہوئی ہے، وہ سدھار اور ترقی سالوں بھر ہمارے ساتھ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالوں سے ہمیں سمجھایا ہے۔ پہلے تو آپ قرآن کی کئی آیتوں سے اس بات کو سمجھیں کہ اگر اچھی صحبت ہماری ہوگی تو ہماری عبادت میں ترقی ہوگا، ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، ہمارے عقل میں اضافہ ہوگا، ہم جسمانی ترقی کریں گے، روحانی ترقی کریں گے، اخلاقی ترقی کریں گے، معاشی ترقی کریں گے، معاشراتی ترقی کریں گے، اگر صحبت اچھی ہے تو۔ قرآن کریم کی دو چند آیتوں سے میں آپ کو اس مثال کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ تم اپنے ساتھ ان لوگوں کو رکھو جو لوگ صبح اور شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، کہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو بجا لاتے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور تم اپنی آنکھ ایسے لوگوں سے ہرگز مت پھیرو، یعنی ہمیشہ اپنی نگاہ جمائے رکھو ایسے لوگوں پر جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، دین کا کام میں لگے رہتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اپنی نگاہوں کو جمائے رکھو، ان سے دور مت ہو، ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ اچھے ہیں، جو لوگ عبادت میں مصروف ہیں، جو لوگ تلاوت میں مصروف ہیں، جو لوگ دین کے کاموں میں مصروف ہیں، دینداری میں مصروف ہیں، ایسے لوگوں کے دامن کو پکڑے رکھو، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ایسے لوگوں کے ساتھ رہو تاکہ تمہاری بھی عبادت اچھی ہو، تمہاری بھی ترقی ہو۔ یہاں پر ایک بات یہ سمجھیں کہ گڈ فرینڈ کی ڈیفینیشن کیا ہے، اچھے لوگوں کی ڈیفینیشن، اچھے لوگوں کی تعریف کیا ہے، کیسے ہم پہچانیں کہ اچھے لوگ کون ہیں، برے لوگ کون ہیں۔ سمپل سی بات یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے حکم کو ادا کرتا ہو، اللہ کی عبادت کرتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اس کی سنت کو زندہ کرتا ہو، پڑوسیوں کا حق ادا کرتا ہو، ماں باپ کے حقوق ادا کرتا ہو اور رحم دل ہو، اس کے اندر بردباری ہو، اس کے اندر تواضع اور انکساری ہو، ظالم نہ ہو، یہ شخص پڑوسیوں کا حق بھی ادا کر رہا ہے، ماں باپ کا حق بھی ادا کر رہا ہے، تواضع انکساری کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، حدود اللہ پر بھی قائم ہے، اللہ کے حدود کو لانگتا اور پھلانگتا اور تجاوز نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ کے احکام اور حدود کی پابندی کرتا ہے، سنت کی پابندی کرتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ آدمی اچھا ہے، یہ دوست اچھا ہے، اس کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اور جو آدمی اللہ کے حکموں کو توڑے، اللہ کا باغی ہو، رسول اللہ کا باغی ہو، سنت کا جنازہ نکالتا ہو، ماں باپ کے حقوق کو پامال کرتا ہو اور پڑوسیوں کے حقوق کو پامال کرتا ہو، ظلم زیادتی کرتا ہو، دھوکہ دیتا ہو اور دوسرے کے حق کو دباتا ہو، اس کے اندر اچھا اخلاق نہ ہو، برے اخلاق سے پیش آتا ہو اور تکبر کرتا ہو، بڑکپن اس کے اندر ہو، تو سمجھ لیجئے کہ یہ ساری علامتیں وہ ہیں کہ ایک آدمی کو برا بناتی ہیں۔
تو ایسے لوگوں سے بچنا ہے۔ تو جو اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ اگر ہم رہیں گے تو رمضان میں جو ہمارے اندر اصلاح اور ترقی کی چیز پیدا ہوئی، تھوڑی بہت، ہر انسان کے اندر تھوڑی بہت صلاح اور اصلاح کی چیز پیدا ہوئی ہوگی، سدھار کی چیز پیدا ہوگی، وہ ایک 11 مہینہ باقی رہے گا۔ لیکن اگر ہم ماحول چینج کر دیں گے، شرابیوں کے ساتھ، جواریوں کے ساتھ اور فضول وقت لگانے والوں کے ساتھ، ٹائم پاس کرنے والوں کے ساتھ، گالی گلوچ دینے والوں کے ساتھ، جوا کھیلنے والوں کے ساتھ اور بیجا محفل سجانے والوں کے ساتھ اور گانا بجانے والوں کے ساتھ، ڈھول بجانے والوں کے ساتھ اور دوسروں پر ظلم اور زیادتی کرنے والوں کے ساتھ ہم نے ماحول چینج کیا اور ایسے لوگوں کے ساتھ اگر ہم نے زندگی گزار دی تو پھر رمضان میں جو ترقی ہمیں ملی ہے اس ترقی کا کوئی فائدہ نہیں، پھر سے ہم گندے ہو جائیں گے، پھر سے ہم بیکار ہو جائیں گے، پھر سے ہمارے اندر بگاڑ آ جائے گا، جو سدھار ہوا ہے وہ بگاڑ ہو جائے گا۔ اور جان لیجئے کہ دنیا کی جو دوستی ہے، دنیا کی جو صحبت ہے، ہم جو ایک دوسرے کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہیں، یہ ساری دوستی، یہ سارے تعلقات، یہ سارے میل جول ختم ہو جائیں گے قیامت کے دن۔ قرآن کہتا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ قیامت کے دن دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ ہاں، وہ دوست جو متقی ہوگا، جو نیک ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، جو صالح ہوگا، جو اچھا ہوگا، وہ ان کی دوستی وہاں ختم نہیں ہوگی، وہ وہاں بھی دوست رہیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یعنی متقی لوگ وہاں دشمن نہیں ہوں گے، لیکن جو لوگ فاسق ہوں گے، فاجر ہوں گے، بدکار ہوں گے، گمراہ ہوں گے اور بدعتی ہوں گے اور دین سے ہٹے ہوئے ہوں گے، اللہ کے حکموں کو توڑنے والے ہوں گے، ان سے ہماری دوستی ہوگی تو کل قیامت کے دن یہ لوگ ہمارے دشمن بنیں گے، یہ لوگ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہمارے اخلاق کے خلاف، ہمارے جسموں کے خلاف، ہمارے روح کے خلاف اور ہماری عادت کے خلاف یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے ہمیں ایسا بنا دیا، گندی عادتوں پر ہم کو ڈال دیا۔ اگر دوستی ہمیں کرنی ہے، صحبت ہمیں اختیار کرنا ہے تو نیک لوگوں کی صحبت میں ہم رہیں، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں، یہ دوستی دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی یہ لوگ دوست رہیں گے۔ اس لیے قرآن کریم نے ایک جگہ اور کہا کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتى لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ جب قرآن کریم کی یہ آیت ہم پڑھتے ہیں اور آخرت کا منظر جب ہمارے سامنے آتا ہے تو ایک دوست وہاں پر افسوس کرے گا اپنے دوست سے، اور اتنا افسوس کرے گا کہ وہ اپنے ہاتھ کو چبا جائے گا، ہاتھ کو چباتے ہوئے، یوم یعض الظالم، وہ شخص ہاتھ کو چباتے ہوئے اپنے ہاتھ کو چبا جائے گا اور کہے گا کہ کاش یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ میں فلاں شخص کو دوست نہیں بناتا، آج میری یہ حالت نہیں ہوتی، آج میں فلاں شخص کے ساتھ دوستی نہیں کرتا، اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں، اس کے ساتھ محفلیں نہیں سجاتا، اس کے ساتھ جو ہے میں اپنے لین دین نہیں رکھتا، اس سے دور رہتا، تو آج ہم کو یہ جہنم نہیں ملتی، آج ہمارے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوتا، تو وہ اتنا افسوس کرے گا کہ اپنے ہاتھ کو وہ چبا کر کھا جائے گا، اور وہ کہے گا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ میرے پاس سب کچھ موجود تھا، کتابیں موجود تھی، نبی کا فرمان موجود تھا، نبی کی سنت موجود تھی، مسجد کے اندر جو ہے بیان بھی ہوتا تھا، علماء بھی تھے، بتانے والے داعی بھی تھے، سب کچھ میرے پاس موجود تھا، لیکن یہ جو میرا گھٹیا دوست ہے اس نے مجھے گمراہ کر دیا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، سب کچھ ہونے کے بعد میں گمراہ ہو گیا۔ اور شیطان تو ایسے موقع کو تلاش کرتا ہے گمراہ کرنے کے موقع کو، اور یہ بہت حسین موقع ہے شیطان کے لیے کہ کسی بھی برے آدمی کے ساتھ کسی ایک آدمی کو لگا دیا، اس سے اس کی دوستی کروا دی، تو وہاں افسوس کرنے سے اچھا ہے کہ ہم اپنی صحبت یہاں دیکھیں کہ ہم کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے،
کس کے ساتھ ہم اپنے دن کے زیادہ تر اوقات گزارتے ہیں، رات کے زیادہ تر اوقات گزارتے ہیں، اور ہم کس ماحول میں رہتے ہیں، کیسی صحبت ہم نے اختیار کی ہوئی ہے، کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ کہا اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، کہ ہمارے سرداروں نے، ہمارے بڑوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، ہمیں غلط راستے پر ڈال دیا، ہمیں غلط بات کی تبلیغ کی اور ہمیں غلط بات بتائی، جس کی وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے، دین سے دور ہوتے چلے گئے، اللہ کے احکام سے دور ہوتے چلے گئے۔ آج ہماری بہت بڑی ناکامی ہے، تو وہ لوگ اپنے سردار کو بھی کوسیں گے، اپنے دوست کو بھی کوسیں گے۔ یہ سب اس وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو یہ آیتیں ہمارے لیے نازل فرمائی ہے، یہ اس لیے بتائی ہے تاکہ ہم اپنے ارد گرد، آگے پیچھے، دائیں بائیں اچھے ماحول بنائیں، اچھے دوست بنائیں، اچھی صحبت اختیار کریں، اچھا انوائرمنٹ بنا کر رکھیں۔ رمضان کا جو ماحول ہے وہ ماحول ہر مہینے اور مہینے کے ہر دن میں ہونا چاہیے۔ عبادت کا شوق ہر مہینے اور ہر مہینے کے دن میں ہونا چاہیے۔ یہ صرف رمضان کے لیے خاص نہیں تھا، رمضان آتا ہی اس لیے ہے کہ یہ ماحول 11 مہینے میں باقی رہے۔ لیکن ہم رمضان میں خوب تلاوت کرتے ہیں، خوب عبادت کرتے ہیں، لیکن جیسے شوال شروع ہوتا ہے مسجد سے رشتہ ناتا ختم ہو جاتا ہے، تلاوت سے رشتہ ناتا ختم ہو جاتا ہے، ہم دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ماحول خراب ہے، ہمارے دوست خراب ہیں، ہم سے ملنے جلنے والے خراب ہیں، ہم سے تعلقات رکھنے والے جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیونکہ ان کے دماغ میں یہ بات ہے کہ رمضان میں نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد رمضان کا مہینہ ختم، سب کچھ ختم۔ جب ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں تو وہی چیز ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے، وہی چیز ہمارے اندر بھی آ جاتی ہے کہ نہیں اب تو پھر رمضان آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری، بہت اچھی مثال حدیث کے اندر دی ہے کہ مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء، کہ ایک اچھے دوست اور ایک برے دوست کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی عطر فروش ہو اور جیسے کوئی بھٹی میں آگ لگانے والا، یعنی ایک عطار اور ایک لوہار، اچھے دوست اور برے دوست کی مثال۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر اچھا دوست ہے تو اس کی مثال عطار جیسی ہے، عطر بیچنے والے جیسی ہے، مشک بیچنے والی جیسی ہے، کستور بیچنے والی جیسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر سمجھایا ہے کہ اگر آپ عطر فروش کے پاس جائیں گے، اس سے دوستی کریں گے، اس کے ساتھ بیٹھیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ عطر فروش آپ کو آپ کی محبت میں، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے، تعلقات کی وجہ سے عطر آپ کو ہدیے میں دے دے، خوشبو آپ کو ہدیے میں دے دے، یا اگر ہدیے میں نہیں دے گا تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی کہ یہ خوشبو والی چیز ہے، چلو میں اس کو خرید لیتا ہوں۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہوا تو کم از کم عطر کی خوشبو جب تک آپ اس کے پاس بیٹھے رہیں گے وہ آپ کو ملتی رہے گی۔ ایسے ہی اچھے لوگوں کی صحبت ہے کہ اگر اچھے لوگوں کی صحبت ہم اختیار کریں گے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوں گے، ان کے ساتھ ہمارا میل جول ہوگا، تو وہ ہم کو ہمارے علم میں اضافہ کریں گے، اخلاق میں اضافہ کریں گے، عبادت میں دلچسپی پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے قریب کریں گے، وہ ہمیں اچھی اچھی باتیں بتائیں گے، تو ہمارا علم بھی بڑھے گا اور اخلاق بھی بہتر ہوگا۔ اور اگر کچھ پیدا نہیں ہوا تو کم از کم جتنا وقت ہم اچھے لوگوں کی صحبت میں گزاریں گے، نیک لوگوں کی صحبت اللہ سے ملا دیتی ہے، اللہ سے قریب کر دیتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشبودار اور عطار جو عطر بیچتے ہیں ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اور برے لوگ، برے دوست، برے لوگوں کی صحبت کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اس لوہار کی طرح جو آگ اور کوئلے کی بھٹی جلاتا ہے، بھٹی لگاتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ ہم اٹھیں گے بیٹھیں گے، اس کے ساتھ ہمارا رہن سہن ہوگا، تعلقات ہوگا، میل جول ہوگا، تو وہ ہمارے کپڑوں کو جلا دے گا، وہ ہمارے جسم کو جلا دے گا۔ کوئلے کا دھواں یا اس کی چنگاری ہمارے جسم اور کپڑے کو جلا دے گی، اور اگر کپڑے کو نہیں جلائے گی تو کم از کم وہ جو کوئلے کا کالا پن دھواں ہے وہ ہمارے کپڑوں پر لگے گا جتنی دیر ہم بیٹھیں گے۔ جسم نہیں جلے گا، کپڑا نہیں جلے گا، تو اس کا کالا پن
اس بھٹی کا کالا پن، اس کوئلے پن، اس لوہار کو جو وہ دھوکتا ہے کوئلے کے ذریعے، آگ کو جو پھونکتا ہے، تو وہ کالا پن ہمارے کپڑوں پہ لگے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مثال دے کر ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اگر ہم اختیار کرتے ہیں تو اس سے اچھائی ہمارے اندر منتقل ہوگی، برے لوگوں کی صحبت اگر ہم اختیار کرتے ہیں تو برائی ہمارے اندر منتقل ہوگی۔ اس لیے ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احبہ، کہ آدمی اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے اس کی محبت ہوتی ہے، جس چیز سے وہ محبت کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی گندا ہوگا تو گندے لوگوں سے محبت کرے گا، گندے لوگوں سے جو ہے اس کی دوستی ہوگی۔ بے دین ہوگا، بے دین لوگوں سے دوستی ہوگی، بے دین لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرے گا۔ آپ دیکھیں گے شرابی کو شرابیوں سے جمے گا، جواری کو جواریوں سے جمے گا، ظالم کو ظالم سے جمے گا، عادل کو عادل سے جمتا ہے، اچھے لوگوں کو اچھے لوگوں کے ساتھ جمتا ہے، برے لوگوں کو برے لوگوں کے ساتھ جمتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ المرء مع من احبہ، کہ آدمی جیسا ہوتا ہے ویسے ہی لوگوں سے وہ محبت کرنا چاہتا ہے، ویسے ہی لوگوں کے ماحول میں رہنا چاہتا ہے، ویسے ہی لوگوں کو اپنے آزو بازو اور ارد گرد رکھنا چاہتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی صاف طور پر کہا کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ یہ جو خبیث لوگ ہوتے ہیں وہ چاہے مرد ہو یا عورت، خبیث مرد خبیث عورت، خبیث مرد اور عورت کو ہی پسند کرتے ہیں، اور نیک مرد اور نیک عورت، نیک مرد نیک عورت کو پسند کرتے ہیں۔ یہ قرآن نے ضابطہ بیان کیا ہے۔ یہ سب ہوتا اس لیے ہے کہ ہماری صحبت، ماحول، دوست جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ آدمی الرجل علی دین خلیلی، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، اگر تم کو اپنا دین پتہ کرنا ہو، تم کو اپنا مذہب پتہ کرنا ہو تو دیکھو کہ تم کس کے ساتھ دوستی کر رہے ہو، کہ دوست کا جو دین ہوتا ہے وہی دین اس آدمی کا ہوتا ہے، دوست کی جو عادت ہوتی ہے وہی عادت اس آدمی کی ہوتی ہے، دوست کا جو طریقہ ہوتا ہے وہی طریقہ اس آدمی کا ہوتا ہے۔ کل قیامت کے دن جب 7 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اس میں وہ لوگ بھی ہوں گے کہ رجلان تحابا فی اللہ، کہ 2 آدمی جو آپس میں دوستی کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اور جب وہ ملتے ہیں تو اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور جب جدا ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے جدا ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک دوستی ہے کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے مل رہے ہیں، اللہ کے محبت کی وجہ سے جدا ہو رہے ہیں۔ تو ہم سب کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد، ہمارے دائیں بائیں، ہمارے اوپر نیچے کیا چیزیں حرکت کر رہی ہے، کس چیز کے سائے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، کیسے لوگ ہمارے ارد گرد گھومتے ہیں، کیسے لوگوں سے ہمارا تعلق ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ اگر ہم برے لوگوں کے ساتھ دوستی نہیں کریں گے تو پھر برے لوگ سدھریں گے کیسے؟ کسی برے آدمی کو اچھی بات بتانا اور ہے، اور کسی برے آدمی کے ساتھ اپنا بوریا بستر سمیٹ کر اس کے ساتھ رہنا اور ہے۔ برے لوگوں کے ساتھ رہنا نہیں ہے، برے لوگوں کو اچھی بات بتانا ہے، کیونکہ اگر آپ برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو اس کی برائی آپ کے دل میں منتقل ہوگی۔ آپ اس لیے کہ جب آدمی برے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو برائی کی جو شدت ہے اس کو وہ کم محسوس کرنے لگتا ہے، شدت کو کہتا ہے کہ اتنا بری چیز نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی جوا کھیلتا ہے، ہم بھی جوا کھیلنے والے کے ساتھ ہیں، اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ ایک آدمی رشوت خور ہے، ہم اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ ایک آدمی کرپٹ ہے، اس کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ تو یہ سود، کرپشن، رشوت، جوا جو کہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس کی جو شدت ہے ہمارے دل میں کم ہو جائے گی کہ نہیں معمولی سا گناہ ہے، کوئی بات نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ نہیں ہے، جوا کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، شراب پینا کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے،
اسی طریقے سے کرپشن میں رہنا، سود لینا دینا، رشوت لینا دینا، یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کے ساتھ رہ رہے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اس کے ساتھ ہمارا لین دین ہے، اس کے ساتھ ہمارا میل جول ہے، اس کے ساتھ ہمارا ربط ضبط ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی معمولی سی چیز ہے، حالانکہ یہ سب گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہ سوال کرنا کہ اگر ہم برے لوگوں کے ساتھ نہیں رہیں گے تو برے لوگ سدھریں گے کیسے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ برے لوگوں کو صحیح بات بتانی چاہیے، دین کی دعوت دینی چاہیے، اور قرآن کی، حدیث کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرامین اور جو دین ہمیں دیا ہے وہ دین ہمیں پہنچانا چاہیے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ اسی کے ساتھ اڑنا بچھونا ہمارا ہو جائے، اسی کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے، اسی کے ساتھ ہمارا نشست و برخاست ہو جائے، اسی سے ہمارے تعلقات پیدا ہو جائیں، 24 گھنٹہ ہم اسی کے ساتھ زندگی گزار لیں، تو ہماری اچھائی اس کے اندر منتقل ہو نہ ہو، لیکن اس کی برائی ہمارے اندر منتقل ہو جائے گی، اس کی سوچ ہمارے اندر منتقل ہو جائے گی۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ رمضان کے اندر جو چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے، جو ترقی کی باتیں ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے، جو عبادت کا شوق جاگا ہے، جو عبادت کا کیڑا ہمارے اندر پیدا ہوا ہے، اس عبادت کے کیڑے کو مرنے نہ دیں، اس عبادت کے شوق کو مرنے نہ دیں، اس عبادت کے ذوق کو مرنے نہ دیں، اس جذبے کو باقی رکھیں۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد اچھے ماحول بنائیں، ہم اچھے دوست تلاش کریں، ہم اچھی صحبت اختیار کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں، اچھے لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کریں، تاکہ رمضان کی عبادت کا مزہ ہمیں سال بھر آتا رہے، رمضان کی عبادت کا پھل ہم سال بھر کھاتے رہیں۔ لیکن اگر ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا، گندے لوگوں سے اپنے تعلقات قائم کر لیے، تو پھر اب رمضان آئے گا تو پھر سے ہمیں جو ہے وہی کام جو ہم نے پچھلے رمضان میں کیا تھا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھی صحبت کے بہت فائدے ہیں، آدمی کا عبادت میں آدمی کو دل لگتا ہے، عبادت میں ترقی ہوتی ہے۔ اب اللہ والوں کے ساتھ بیٹھیں، اللہ والوں کو دیکھیں، ان کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ان کو اگر صرف کچھ بات نہیں کر رہے ہیں، صرف اللہ والے کے سامنے، جو اللہ کا ولی ہے اس کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو صرف ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کی زیارت کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی عبادت ہے، ان کے ساتھ ہمارا جتنا پل گزرے گا، جتنے اوقات گزریں گے، یہ سب عبادت میں شمار ہوگا، اور ان سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملے گی۔ کبھی ہمیں وہ نماز کا طریقہ سکھائیں گے، کبھی ہمیں وہ اللہ کے دین پر چلنے کا طریقہ سکھائیں گے، کبھی ہمیں وہ دنیا بھی سکھاتے ہیں، دین بھی سکھائیں گے، دین کی ترقی بھی بتائیں گے، دنیا کی ترقی بھی بتائیں گے، کیونکہ نیک آدمی اور اچھا آدمی دین اور دنیا دونوں کو لے کر سامنے چلتا ہے۔ اس کے سامنے دنیا بھی ہوتی ہے کہ دنیا میں کیسے کامیاب ہونا ہے، اس کا بھی ٹرک ہم کو بتائیں گے، آخرت میں کیسے کامیاب ہونا ہے اس کا بھی طریقہ اور ٹرک ہمیں بتایا جائے گا۔ لیکن جو بھوندو قسم کا آدمی ہوگا، جو خبیث ہوگا، جو نالائق ہوگا، اور جو ایک دم برا ہوگا، اس کو صرف اپنے ظلم زیادتی سے مطلب ہے، اپنے جوئے سے مطلب ہے، اپنی شراب سے مطلب ہے، اس کو اپنے ایک روٹین ورک جو اس کا ہوتا ہے اس سے مطلب ہے، وہ چیزیں ہمارے اندر منتقل ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ کل جو ہم ہاتھ چبائیں گے، دوستی پر افسوس کریں گے، اپنے سادات پر افسوس کریں گے، اپنے سردار پر افسوس کریں گے کہ ہم فلاں کو اپنا سردار نہ بناتے، ہم فلاں کی بھکتی نہیں کرتے، اور فلاں کو جو ہے ہم اپنا آقا نہیں بناتے، کیونکہ ہمارا سردار، ہمارا آقا ہمیں گمراہ کر رہا ہے، گمراہی کے راستے پر ڈال رہا ہے، اور جو ہمارا دوست ہے اس کو نہ نماز سے مطلب ہے، نہ دین سے مطلب ہے، نہ دین کے کاموں سے مطلب ہے، نہ دینداری سے مطلب ہے، بس اس کو جو ہے اپنے کام سے مطلب ہے، اور ہم اگر اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو کل قیامت کے دن ایسے سادات اور ایسے سردار اور ایسے دوست پر ہم افسوس کر کے اپنے ہاتھ کو چبائیں گے۔ ابھی جو میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھی ہے، اور جو اردو کا مقولہ ہے کہ بد کی صحبت میں مت بیٹھو، بد کا ہے ہر کام برا، تو یہ مقولہ بالکل صحیح ہے کہ آپ اگر شراب کی بوتل میں دودھ پئیں گے، میخانے میں جا کر آپ اگر شراب پیتے ہیں
تو لوگ آپ کو شرابی سمجھیں گے، گرچہ آپ لاکھ صفائیاں پیش کرتے رہیں کہ نہیں نہیں بھائی ہم تو دودھ پی رہے تھے، ہم تو شہد پی رہے تھے، ہم تو پانی پی رہے تھے، لیکن بوتل اگر شراب کی ہے، گلاس اگر شراب کا ہے اور جگہ شراب پینے کی ہے تو لوگ آپ کو شرابی ہی سمجھیں گے، آپ لاکھ جو ہے دودھ پیتے رہیں، شہد پیتے رہیں، پانی پیتے رہیں۔ تو بد کی صحبت میں نہ بیٹھو، بد کا ہے ہر کام برا، کیونکہ اس کی عادت ہے، اس کی ایک فطرت ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو برے اینگل سے سوچے گا، اس کے اندر اصلاح کی، صلاح کی اور اچھائی کی صلاحیت ہے ہی نہیں۔ وہ کام اچھے طریقے سے کیا جا سکتا ہے، اس کام کو محبت سے کیا جا سکتا ہے، اس کام کو بہت ہی نارمل وے میں کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ اس کی خصلت برائی ہے، اس کا دل سخت ہے اور وہ آدمی برا ہے، تو اسی کام کو وہ برائی کے طریقے سے، برائی کے راستے پر جا کر سوچے گا اور انجام دے گا، اور ہم اس میں شریک رہیں گے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ ہم اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کی مدد کریں، ایسے لوگوں کے ماحول کو پیدا کریں، ایسا ماحول بنائیں، مسجد والا ماحول، عبادت والا ماحول، تلاوت والا ماحول، دینداری والا ماحول بنائیں اور ان کو سپورٹ کریں۔ جو سنت کو زندہ کرتا ہے ان کے ساتھ رہیں اور ان کو سپورٹ کریں، جو دینداری کا ماحول پیدا کرتا ہے ان کے ساتھ رہیں اور ان کو مضبوط کریں، جو مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرتا ہے ان کے ساتھ رہیں اور ان کا سپورٹ کریں، اور جو لوگ دین کو بیچنے کا کام کرتے ہیں، دین کو بدنام کرنے کا کام کرتے ہیں، اور جو لوگ مسجد کو بدنام کرنے کا کام کرتے ہیں، جو لوگ فسق و فجور پھیلانے کا کام کرتے ہیں، جو لوگ بدعت کو گھڑنے اور بدعت کو ایجاد کرنے کا کام کرتے ہیں، نئی نئی چیزیں دین میں پیدا کرتے ہیں اور دین کی شکل کو اور اس کی شبیہ کو بگاڑتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ماحول میں نہ رہیں اور ایسے لوگوں کا ہم رد کریں، ایسے لوگوں کا ہم کنڈم کریں، ایسے لوگوں کا سپورٹ نہ کریں، ایسے لوگوں کا تعاون نہ کریں، ایسے لوگوں کی مدد نہ کریں، ایسے لوگوں کو ہم ڈانٹیں ڈپٹیں، ہم سے جو بھی ہو سکتا ہے ہم کریں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بلسانہ فإن لم یستطع فبیدہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں اگر کوئی برائی کھلم کھلا ہو رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بری چیز ہے اور بہت بری چیز ہے، برے لوگ ہیں، برا ماحول پیدا ہو رہا ہے، بری چیزیں ایجاد کی جا رہی ہے، برے لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے، برے ماحول کو تیار کیا جا رہا ہے، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہے، ہمارے کان سن رہے ہیں، ہمارا دماغ سمجھ رہا ہے اور اچھی طریقے سے سمجھ رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس طاقت ہے، کیپیسٹی ہے اور استطاعت ہے، صلاحیت ہے، تو اپنی زبان سے، اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو اپنی زبان سے روکو، اگر ہاتھ سے طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، اور اگر تمہارے پاس نہ زبان سے روکنے کی طاقت ہے اور نہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو اس کو دل سے برا سمجھو کہ یہ فلاں شخص برا ماحول پیدا کر رہا ہے، برے لوگوں کو تیار کر رہا ہے، بری دوستی کو بڑھاوا دے رہا ہے، برے کلچر کو فروغ دے رہا ہے، تو دل سے برا سمجھو، اور یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم لوگ اچھے ماحول بنائیں، اچھے ماحول تیار کریں، اپنے ارد گرد اچھے دوست کو رکھیں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، تاکہ رمضان کا فائدہ اور رمضان میں جو شوق اور عبرت ہمارے لیے رمضان کی عبادت سے حاصل ہوا ہے، وہ سال کے 11 مہینے میں وہ ساری چیزیں ہمارے اندر باقی رہے، ختم نہ ہو، مرے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔